نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کس چیز کا نام ہے۔ کیا گوشت کی تقسیم کا نام قربانی ہے، یا خود بکرا یا گوشت یا خون بہانے کا نام قربانی ہے؟ یعنی قربانی کی حقیقت کیا ہے اور کس چیز کا نام ہے، آپ سماعت کریں۔ آپ نے بکرا ذبح کیا، بکرا تو روزانہ ذبح ہوتا ہے، بازار سے خرید کر لے آتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، مگر اس ذبح میں اور اس ذبح میں جسے قربانی کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے لیے یہ حکم قطعاً نہیں ہے کہ اس گوشت کو سارا کا سارا غریبوں کو کھلا دے۔ قربانی کے گوشت کا حکم مستحب حکم یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ خود کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، اور دوسرا حصہ عزیز و اقارب کو کھلائیں، اپنے مہمانوں کے لیے رکھیں، اور تیسرا حصہ غربا مساکین کو کھلائیں، یتامہ کو کھلائیں۔ پھر گنجائش دی شریعت نے پھر گنجائش دی کہ اگر آپ کا اپنا گھر زیادہ ہے تو آپ 2 حصے رکھ لیں، ایک حصہ عزیز و اقارب کو دے دیں۔ آپ 2 حصے رکھ لیں، ایک حصہ عزیز و اقارب کو دے دیں۔ پھر گنجائش دی شریعت نے کہ فیملی اور بڑی ہے کہ 2 حصہ سے بھی گزارا نہیں ہو سکتا تو سارا کا سارا بکرا ہی رکھ لیں، قربانی تب بھی ہو جائے گی۔ یاد رکھ لیں، جو قربانی کی اللہ کے لیے، وہ قربانی کا مطلب گوشت کی تقسیم نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب گوشت کی تقسیم نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک حدیث پاک آپ سماعت کر لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 1 سال قربانی ہوئی۔ اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم فرمایا، خبردار کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس جمع نہ کرے۔ 3 دنوں سے پہلے سارا گوشت کھا لیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے، 3 دن سے زائد کوئی جمع نہ کرے۔ تو صحابہ اکرام نے ایسے ہی کیا، جتنا کھایا جا سکا کھایا، اور جہاں تک ہو سکا تقسیم کر دیا۔ 3 دن سے زائد بچانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگلا سال آیا، صحابہ اکرام نے پھر یہی کیا۔ آقا علیہ السلام نے حکم دوبارہ کچھ نہیں دیا تھا۔ جب صحابہ اکرام ایسے ہی کرنے لگے کہ 3 دن سے پہلے کھا لیتے اور تقسیم کر دیتے، تو آقا علیہ السلام کو پھر خبر ہوئی، تو آپ نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فَقُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا، فرمایا اس سال خوب کھاؤ بھی اور بچا کے بھی رکھو۔ انسان خوب کھاؤ بھی اور بچاؤ بھی، کھا کے بھی رکھ سکتے ہو اور بچا کے بھی رکھ سکتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پچھلے سال لوگوں میں قحط سالی تھی، پریشان حالی تھی، کئی لوگوں اور بھائیوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں تھا، اس لیے میں نے حکم دیا کہ تقسیم کر دو، 3 دن سے زیادہ کوئی جمع نہ کرے۔ اب اس سال کیونکہ خوشحالی آ گئی ہے، لہذا اب وہ حکم اٹھا لیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ قربانی میں تقسیم کا عنوان ہی نہیں ہے، قربانی تقسیم کا نام ہی نہیں ہے۔ خود کھایا تب بھی قربانی ہوئی، رشتہ داروں کو کھلایا تب بھی قربانی ہوئی، غربا اور مساکین کو کھلایا تب بھی قربانی ہوئی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، باری تعالیٰ تب قربانی ہے کیا؟ خود کھایا تب بھی قربانی ہو گئی، رشتہ داروں کو کھلایا تب بھی قربانی ہو گئی،
گوشت کی تقسیم کا نام ہی نہیں ہے تو آخر قربانی ہے کیا، کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قربانی سن لو کیا ہے۔ میں نے تمہارے گوشتوں کی تقسیم کو قربانی اس لیے نہیں کہا کیونکہ گوشت تمہارے لیے ہے کہ خود کھاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ، غربا مساکین کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، حاجت مندوں کو کھلاؤ، تمہارے کھانے کے لیے ہے، مجھے نہیں پہنچتا۔ گوشت تمہارے کھانے کے لیے ہے، مجھ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ ہی اللہ کو حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمایا سورہ حج آیت نمبر 37 لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو ہرگز تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، تو جو پہنچتا نہیں وہ قربانی نہیں۔ ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا ہے، خون زمین پر بہ جاتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ آگے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جانور کے ذبح کرتے ہوئے وہ جو آپ کی نیت تھی کہ باری تعالیٰ تیری خاطر ذبح کرتا ہوں، بس وہی نیت مجھے پہنچ جاتی ہے۔ باری تعالیٰ تیری خاطر ذبح کرتا ہوں، بس وہی نیت مجھے پہنچتی ہے۔ نیت نے اس بکرے کے ذبح کو قربانی بنا دیا۔ دوسرے بکرے ذبح ہوئے، قربانی نہ بن سکے کیونکہ وہاں نیت ہے بیچنا، کاروبار کرنا، وہاں بزنس ہے، کاروبار ہے، سو وہ قربانی نہ بن سکے۔ حالانکہ وہ نیت دکھائی نہیں دیتی، باقی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، بکرا بھی دکھائی دیتا، گوشت بھی دکھائی دیتا ہے، خون بھی دیتا ہے، صرف ایک چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی اور وہ نیت ہے۔ وہ انسان کے دل میں ہے، تو پتا چلا جو شاید دکھائی نہ دے وہی اصل ہے، اور جو باقی دکھائی دیتا ہے وہ اس کے لوازمات ہیں، اصل نہیں ہے۔ اس کے لوازمات ہیں، اصل نہیں ہے، اصل نہیں ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ اور جو اس نیت کا جو اخلاص ہے اللہ کے لیے ہے، اس کو اللہ رب العزت نے تقوی کا شرف عطا فرمایا، عنوان دیا تقوی منکم، تمہاری طرف سے مجھے جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ نیتوں کا تقوی یعنی اخلاص نیت، اسی کے باعث میں نے قربانی بنا دیا۔ اور تقوی کتنی جلدی پہنچتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم چھری چلاتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے حضور پہلے پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ پتا چلا کہ قربانی کا عنوان یا قربانی گوشت کی تقسیم نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی خون پہنچتا ہے، نہ ہی بکرا پہنچتا ہے، بلکہ ذبح کرتے وقت ہماری جو نیت ہوتی ہے کہ مولا پروردگار تیری خاطر میں ذبح کرتا ہوں، بس وہی نیت پہنچتی ہے، اور اسی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی بنا دی۔